نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس پہ ہمارا موجودہ دورہ حدیث ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث اس انداز سے جمع کی گئی ہیں کہ احادیث میں تکرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے تیسرا مقصد جو ہے وہ العبادات، یعنی ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور العبادات میں کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو حج اور عمرہ کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ اور حج عمرہ پہ مشتمل اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں۔ ان میں سے دوسری فصل مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام پہ مشتمل ہے۔ پہلی فصل کیا تھی؟ حج کے احکام اور حج کے اعمال۔ اور دوسری فصل کیا ہے؟ مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام۔ اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں، ان میں سے 5واں باب آج ہم شروع کریں گے، اور جو حدیث اس باب کے نیچے آئے گی اس کا نمبر ہوگا 845 845۔ تو باب نمبر 5، باب بنیان الکعبہ، یہ باب ہے کعبہ کی بلڈنگ کے بارے میں، کعبہ کی تعمیر کے بارے میں۔ قاف، یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، آپ کی بیگم ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ کن سے کہا؟ جناب عائشہ سے۔ الم تری ان قومک لما بنوا الکعبۃ اقتصروا عن قواعد ابراہیم، الم تری، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے؟ تو علم ترا کا معنی کبھی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے معلوم کر لینا، علم لے لینا۔ مثال کے طور پہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہاں پہ کیا الم تری ان قومک لما بنوا الکعبہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اقتصروا عن قواعد ابراہیم،
تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو جن بنیادوں پہ استوار کیا تھا ان بنیادوں سے بیت اللہ کو کم کر دیا گیا، ان بنیادوں پہ مکمل طور پہ بیت اللہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اور قوم سے مراد قریش ہیں۔ نبی علیہ السلام جناب عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا، یعنی کہ میری اور تمہاری قوم نے، لیکن بات کرنے کا ایک انداز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے، کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا، کس کو؟ بیت اللہ کو۔ مراد یہ ہے، بات آگے بڑھانے سے پہلے وضاحت کر دوں تاکہ دوست احباب اس حدیث کو اور اس روایت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، کہ آج کل کعبہ کے ساتھ وہ حصہ جس کو حتیم کہتے ہیں، جس کے اوپر میزاب ہے، پرنالہ ہے، جس سے بارش کا پانی گرتا ہے، اور اس پرنالے کے نیچے جو جگہ اس کو حتیم کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار بھی ہے۔ اس دیوار کے اندر جو آج کل جگہ ہے، اس میں سے کافی سارا حصہ وہ ہے جو بنیادی طور پہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جب کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم کعبہ تعمیر کریں گے حلال کی کمائی سے اور اس پہ حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ جب انہوں نے اس کے لیے فنڈ جمع کیا، چندہ اکٹھا کیا، تو وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل طور پہ کر سکتے، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ بیت اللہ کو تعمیر کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے بیت اللہ کا اس جانب سے کچھ حصہ چھوڑ دیا جس جانب کو آج کل ہم حتیم کہتے ہیں، تو اسی کی جانب نبی علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کعبہ کو کم کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، الا تردوها علی قواعد ابراہیم، کیا آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں لٹائیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں ہے، اس جانب سے جس جانب حتیم ہے، تو کیا آپ اس کو دوبارہ تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں لٹائیں گے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا حدثان قومک بالکفر لفعلت، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا۔ یعنی کہ اب مکہ ہم نے فتح کیا ہے اور مکہ والوں میں سے اکثر لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور یہ نئے مسلمان ہیں، یہ پرانے مسلمان نہیں ہیں، زمانہ کفر سے ابھی ابھی آئے ہیں۔ تو چونکہ یہ ابھی نئے مسلمان ہیں تو جب یہ دیکھیں گے کہ میں کعبہ کو گرا رہا ہوں اور کعبہ کو ان بنیادوں کی بجائے جن بنیادوں پہ قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا کسی دوسری بنیاد پہ تعمیر کر رہا ہوں، تو یہ بات ان کے لیے فتنہ بن جائے گی اور ان میں سے کئی ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور ہے کہیں دین اسلام ترک نہ کر دیں، کہیں مرتد نہ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ دیکھا کہ دو مسئلتیں ہیں۔ کتنی مسئلتیں ہیں؟ دو۔ ایک یہ کہ کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، اور دوسری مسئلت یہ ہے کہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے ایمان کو پختہ ہونے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کی طرف واپس چلے جائیں۔ تو آپ نے پھر ان کے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دی
کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم کرنے سے، یعنی کہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ قائم کرنا یہ ایک مسلط تھی، اس مسلط کو ترک کر دیا اور کس مسلط کو مقدم رکھا کہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے، لوگوں کا دین محفوظ رہے اور لوگ ایمان اور اسلام میں پختہ ہو جائیں۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ کہتے ہیں، اب یہ عبداللہ کون سے ہیں؟ یہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ سوال پیدا ہوگا یہ اچانک کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو حدیث کے آغاز کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی کون ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جب آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو کھولیں گے اور اس کی سند کا تفصیل کے ساتھ دراسہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روایت بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے کون ہیں؟ سالم۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، کون؟ سالم بن عبداللہ بن عمر، یعنی کہ جناب عمر کے پوتے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے اور ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر کے پوتے۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن ابو بکر نے بتایا میرے باپ عبداللہ بن عمر کو۔ کس نے بتایا؟ عبداللہ بن محمد بن ابو بکر صدیق، یعنی کہ عمر فاروق کے پوتے سالم کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کو ابو بکر صدیق کے پوتے عبداللہ بن محمد نے بتایا۔ کیا بتایا؟ یہ حدیث بتائی جس کو جناب عائشہ روایت کر رہی ہیں، یعنی کہ جناب عائشہ سے یہ حدیث لے کر عبداللہ بن عمر کو کس نے پھر بتائی تھی؟ عبداللہ بن محمد بن ابو بکر نے، یعنی کہ جناب عائشہ کے بھتیجے نے، جناب عائشہ کے بھتیجے عبداللہ بن محمد بن ابو بکر نے یہ روایت لی اپنی پھپھو جناب عائشہ سے اور بتائی کس کو؟ صحابی عبداللہ بن عمر کو۔ تو صحابی کو بتانے والے کون ہوئے؟ تابعی، یعنی کہ جناب عائشہ صحابیہ ہیں، ان سے روایت لی ہے کس نے؟ تابعی نے۔ وہ کون ہیں؟ ان کے بھتیجے عبداللہ بن محمد بن ابو بکر۔ اور اس تابعی نے حدیث کس کو بتائی ہے؟ صحابی عبداللہ بن عمر کو۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پھپھو سے حدیث سنی ہے۔ اور یہ ساری بات بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم اور جناب عمر فاروق کے پوتے سالم۔ تو اب یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد سالم کہتے ہیں کہ فقال عبداللہ نے کہا، یعنی کہ میرے والد صاحب نے کہا، میرے والد صاحب نے جب یہ حدیث سنی عبداللہ بن محمد بن ابو بکر سے، تو میرے والد صاحب نے کہا لَإِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہا سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراہیم، کہ اگر ام المومنین عائشہ نے یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے تو میں نہیں گمان کرتا، میرا نہیں خیال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے ان دو ارکان کے استلام کو ترک کیا ہے جو حتیم کے قریب ہیں، مگر اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ پوری نہیں کی گئی۔ کیا مفہوم نکلا اس کا؟ عبداللہ بن عمر کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث معلوم نہیں تھی جو جناب عائشہ بتا رہی ہیں، اور اگر انہوں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، لیکن یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول سے بات سنی ہے تو پھر میں اس روایت سے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طواف کیا تھا، جب عمرہ کیا تھا، جب حج کیا تھا، تو کعبہ شریف کے 4 کناروں میں سے، 4 کونوں میں سے
4 ارکان میں سے 2 کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، استلام کیا تھا۔ ایک وہ جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کے ساتھ آج حجر اسود ہے۔ تو ان 2 کو آپ نے ہاتھ لگایا، لیکن بیت اللہ کے وہ 2 کنارے، وہ 2 کونے، وہ 2 ارکان جو حتیم کے قریب ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہتے ہیں اب مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا۔ ان کے جناب عائشہ کی بیان کردہ یہ حدیث سننے کے بعد مجھے پتا چلا ہے، اب میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ وہ 2 کونے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ یلیان الحجرہ، جو ہجر سے قریب ہیں، بیت اللہ کے وہ 2 کونے جو ہجر سے قریب ہیں۔ ہجر سے مراد کیا ہے؟ حتیم۔ ہجر سے مراد کیا ہے؟ حتیم۔ اس کے بعد وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی ایک روایت میں ہے؟ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، قالت، کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدری، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حتیم کے بارے میں۔ جدر سے بھی یہاں پہ مراد کیا ہے؟ حتیم۔ ہجر سے بھی مراد کیا تھا؟ حتیم۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا کس کے بارے میں؟ حتیم کے بارے میں۔ امین البیت ہوا، کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے؟ کیا وہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ کون سوال کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ۔ کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال نعم، تو آپ نے کہا ہاں۔ قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ۔ کس سے کہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میں نے کہا فما لهم لم يدخلوه في البيت، تو انہیں کیا ہے، ان کے قریشیوں کو جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، انہیں کیا ہے کہ انہوں نے اس کو بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟ حتیم اگر بیت اللہ کا حصہ تو انہوں نے اس کو باہر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا ان قومکی قصرت بہم النفقہ، کہ تمہاری قوم کا جمع کیا ہوا فنڈ کم ہو گیا تھا۔ جو چندہ انہوں نے جمع کیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے وہ کیا ہو گیا تھا؟ کم ہو گیا تھا۔ اور یہاں پہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں، جس شرح کا نام کیا؟ فتح الباری۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی، انہوں نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی جس کا نام کیا؟ فتح الباری۔ وہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ سے کہ تمہاری قوم کا جمع کیا ہوا مال کم ہو گیا تھا، تو اس سے مراد وہ مال ہے جو پاک مال تھا، حلال مال تھا، کیونکہ انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ بیت اللہ بنانے کے لیے ہم حرام مال کو نہیں لیں گے، سود کا مال ہم نہیں لیں گے، کسی نے کسی کے مال پہ قبضہ کیا، ظلم کیا تو وہ مال ہم نہیں لیں گے، زنا کا مال ہم وصول نہیں کریں گے۔ تو کہا ان قومکی قصرت بہم النفقہ، کہ بے شک تمہاری قوم جو ہے ان کا جمع کیا ہوا مال کیا ہو گیا تھا؟ کم ہو گیا تھا، کم پڑ گیا تھا۔ النفقہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خرچہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ مال، وہ فنڈ جو انہوں نے جمع کیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے۔ قلت، میں نے کہا فما شأن بابہ مرتفعا، بیت اللہ کے دروازے کا کیا حال ہے کہ یہ بلند و بالا ہے، بہت اونچا ہے، یعنی کہ اس سے بیت اللہ میں داخل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے؟ جناب عائشہ کہہ رہی فما شأن بابہ مرتفعا، اس کے دروازے کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اونچا ہے؟ قال، آپ نے کہا فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، تمہاری قوم نے یہ کام کیا، کیا کام کیا؟ کہ بیت اللہ کے دروازے کو اونچا کر دیا۔ تمہاری قوم نے یہ کام کیا کس لیے؟ تاکہ وہ داخل کریں منشاؤ، جس کو چاہیں، وَيَمْنَعُ مَنْشَاءُ، اور روک دیں جس کو چاہیں، یعنی کہ لوگوں کی مرضی نہ چلے بلکہ ان کی مرضی چلے، ان کی چودراہٹ چلے۔
ولولا ان قومکی حدیث عہدہم بالجاہلیہ فاخاف ان تنکر قلوبہم ان ادخل الجدر فی البیت وان الصق بابہ بالارض. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہاری قوم زمانہ جاہلیت سے قریب ہے. جاہلیت سے مراد کیا؟ زمانہ کفر، یعنی کہ یہ کفر سے قریب ابھی آئے ہیں اسلام میں. کفر کا زمانہ ان کے قریب ہے، پرانے مسلمان نہیں ہیں، نئے مسلمان ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر قریب ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ ان تنکر قلوبہم، کہ ان کے دل برا جانیں گے اس بات کو کہ میں داخل کر دوں حتیم کو بیت اللہ میں، اور یہ کہ میں اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دوں. تو اگر یہ خوف نہ ہوتا تو جواب محذوف ہے، جواب مقدر ہے، تو میں ایسا کر ڈالتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دروازہ بھی نیچے کر دیتا اور حتیم کو بھی بیت اللہ کے اندر داخل کر دیتا، لیکن میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ تمہاری قوم کے کئی لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے دل اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے. یہ ایک ہی حدیث ہے اور اس کی مختلف روایات ساتھ ساتھ ذکر کی گئی ہیں. تو اس موضوع کو ہم مکمل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن یہاں سے ہمیں یہ بات سیکھ لینی چاہیے جس کی جانب علماء کرام اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کسی برائی کا خاتمہ کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ برائی کا خاتمہ کرنے کے نتیجے میں برائی مزید بڑھ جائے گی، اس کو مزید قوت مل جائے گی، تو پھر ایسی برائی کو ختم نہ کریں. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کمزور ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے شراب خانہ قائم کر رکھا ہے، آپ اس کو گرا دیتے ہیں رات کے ٹائم، رات کے اندھیرے میں. اب کیا ہوگا؟ اب وہ لوگ جو ہیں نئے سرے سے شراب خانہ قائم کریں گے اور پہلے سے زیادہ وسیع، اس شاب کو پہلے سے زیادہ وسیع اور کھلے انداز میں بنائیں گے. ایسے کسی جگہ پہ کوئی پختہ قبر ہے، مزار ہے، دربار ہے، لوگ وہاں پہ آ کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ شرک کا اڈا بن چکی ہے وہ قبر، اور اب آپ کہتے ہیں چند نوجوان مل کر کے ہم اس کو گرائیں گے. جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گرا دیا تو وہ لوگ جمع ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے اور اس دربار کو وسعت دیں گے، اس شرک کو وسعت دیں گے. تو پھر اس شکل میں آپ اس برائی کو ختم نہ کریں. برائی کو اس انداز سے ختم کریں کہ برائی بڑھے نہیں بلکہ کم ہو. وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، یعنی حدیث وہی ہے لیکن اس حدیث کی کئی اور روایات بھی ہیں، تو ان میں کچھ زائد معلومات بھی آئی ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے تعلق سے، بیت اللہ کی عمارت کے تعلق سے. وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، ان عطا، روایت ہے عطا سے، عطا سے مراد عطا بن ابو رباح المکی ہیں، تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں، لما احترق البیت زمن یزید ابن معاویہ، جب یزید بن معاویہ کے زمانے میں بیت اللہ جل گیا، بیت اللہ کو آگ لگ گئی. حین غزاها اہل الشام، جب کہ مکہ پہ حملہ کیا تھا اہل شام نے. اب یہاں پہ ایک تھوڑی بہت وضاحت کرنا پڑے گی. یزید بن معاویہ کی حکومت کب قائم ہوئی؟ سن 60 ہجری میں. جناب امیر معاویہ جو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد ہیں،
ان کی حکومت رہی ہے سن 40 ہجری سے 60 ہجری تک، یعنی کہ ان کا زمانہ خلافت تقریباً 20 سال ہے، تقریباً 20 سال ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ خلیفہ بنے، اور یزید بن معاویہ سن 60 ہجری سے لے کے سن 64 ہجری تک خلیفہ رہے ہیں، اور یہ یزید بن معاویہ وہی ہیں جن کے زمانے میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یزید شام میں تھے، دمشق میں، اور یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ کوفہ کے قریب۔ یزید بن معاویہ کو خلیفہ کس نے مقرر کیا تھا؟ ان کے والد جناب امیر معاویہ نے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یزید بن معاویہ چونکہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اس لیے ان کے زمانے میں ان سے افضل اور ان سے بہتر کئی ایسے لوگ تھے جن کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا۔ ان کے زمانے میں عبداللہ بن عباس موجود تھے، عبداللہ بن زبیر موجود تھے، عبداللہ بن عمر موجود تھے، ابو سعید خدری موجود تھے، مسور بن مخرمہ موجود تھے، دیگر کئی صحابہ کرام موجود تھے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں ان کا بیٹا یزید سنبھالے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ علماء کرام نے اس بارے میں کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ شاید امیر معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میرے بعد میرا بیٹا حکمران بنے گا تو دارالحکومت اور کیپٹل تو اب دمشق ہے، تو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اس کو بطور خلیفہ مان لیں گے اور اس کی خلافت کو قبول کر لیں گے، اور کو اور بنا تو پھر پوری اسلامی دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا اس کے لیے شاید مشکل ہو جائے۔ اس قسم کے کئی امور ہوں گے جن کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی خلافت کا اعلان اپنی زندگی میں کر دیا تھا۔ ان کی بیعت یعنی کہ یزید بن معاویہ کی بیعت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی اکثر لوگوں نے کر لی تھی، لیکن عبداللہ بن عمر نے اور عبداللہ بن زبیر نے اور جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں نے کہا کہ اب ایک خلیفہ موجود ہے جس کی ہم نے بیعت کر رکھی ہے، اس کی زندگی میں ہی کسی اور کی بیعت کریں، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ ان 3 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب امیر معاویہ فوت ہو گئے تو یزید نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ میرے نام پہ لوگوں سے بیعت لی جائے۔ تمام شہروں میں اس آرڈر پہ عمل ہوا۔ مدینہ میں بھی مدینہ کے گورنر نے تمام لوگوں سے یزید بن معاویہ کے نام پہ بیعت لی۔ سب نے بیعت کی، لیکن جناب حسین نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے، مہلت دی جائے، میں فی الحال بیعت نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی وقت مانگا اور فوری طور پہ بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی، دیگر صحابہ کرام نے بھی بیعت کر لی۔ اب کیا ہوا؟ جس رات جناب حسین عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا تھا لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی، اسی رات یہ دونوں نکل کے مکہ پہنچ گئے۔ جناب حسین وہاں پہ ایک عرصہ رہے اور پھر کوفہ والوں کے کہنے پہ کوفہ چلے گئے۔ کوفہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر کربلا کے مقام پہ لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں جناب حسین کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے بہت بلند کیا، اور وہ پہلے سے ہی بلند و بالا تھے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم جناب حسن سے، جناب حسین سے، آل بیت سے، ان کے والد جناب علی سے، ان کی والدہ جناب فاطمہ، تمام سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کو ہم دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں۔ اب جناب حسین تو شہید ہو گیا، اب باقی رہ گیا عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر مکہ میں رہے اور وہاں انہیں کافی سارے لوگ بھی مل گئے
جو ان کے ساتھی بن گئے، ان کی فوج کا حصہ بن گئے، اور عبداللہ بن زبیر نے وہاں پہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ اب یزید بن معاویہ نے شام سے لشکر بھیجا تاکہ مدینہ کے حالات کو بھی ٹھیک کیا جائے اور مکہ کا قبضہ بھی واپس لیا جائے۔ تو جب شام والوں کا لشکر مکہ پہنچا تو انہوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر نہیں نکلے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے مکہ کے اندر رہنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ شام سے آنے والے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اب شام والوں نے کئی ایک حملے کیے، اور ان حملوں میں یہ ہوا کہ بیت اللہ کو آگ لگ گئی، بیت اللہ جل گیا۔ اب بیت اللہ کو آگ کیسے لگی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس بارے میں کئی روایات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے خیالات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کا لشکر منجنیق استعمال کر رہا تھا، یعنی کہ یہ ایک چیز اس زمانے میں بنائی گئی جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تھا دور سے، جیسے آج توپ سے گولے پھینکے جاتے ہیں، ٹینک سے گولے پھینکے جاتے ہیں، ایسے اس زمانے میں منجنیق سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اس منجنیق کے ذریعے کعبہ شریف کو آگ لگی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی کعبہ شریف کے صحن میں خیمے لگا چکے تھے، وہاں پہ رہ رہے تھے، تو وہاں ان خیموں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی آدمی کے ذریعے کعبہ کو آگ لگ گئی۔ لیکن اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کی آگ نہ ادھر سے کسی نے لگائی ہے نہ ادھر سے کسی نے لگائی ہے، جن سے بھی لگی ہے غلطی سے لگی ہے، اور اس پہ دونوں گروہ پچھتائے اور دونوں اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہاں پہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو منہاج السنہ سے لی گئی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل شام میں سے کسی نے کعبۃ اللہ کی توہین کا قصد اور ارادہ نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے مسلمان بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے تھے، اور اہل شام کا مقصد عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کرنا تھا، اور منجنیق کے ذریعے جو پتھر پھینکے جا رہے تھے ان پتھروں کا ہدف عبداللہ بن زبیر تھے، کعبہ شریف نہیں تھا۔ تو یزید نے نہ کعبہ گرایا اور نہ کعبہ کو آگ لگانے کا قصد اور ارادہ کیا، نہ یہ کام یزید نے کیا نہ یزید کے کسی نائب نے کیا، اور اس بات پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یزید بن معاویہ اور ان کے لشکر نے کعبۃ اللہ کو جان بوجھ کے آگ لگائی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے لشکر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن سے یہ روایات ملی ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے کسی ساتھی سے غلطی ہوئی ہے، اور ادھر بھی ایسی رائے پائی جاتی تھی۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور یہ بات بھی معلوم رہے کہ یزید بن معاویہ محاصرہ کرنے والوں میں خود موجود نہیں تھا، لشکر اس کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، لیکن وہ خود ان میں موجود نہیں تھا۔ تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ لما احترق البیت، جب بیت اللہ جل گیا یزید بن معاویہ کے زمانے میں، حین غزاها اہل شامی، جب کہ مکہ پہ حملہ کیا اہل شام نے، فکان من امرہ ما کانا،
تو بیت اللہ کے معاملے میں سے وہ تھا جو تھا، یعنی کہ بیت اللہ کا معاملہ کیا ہوا کہ آگ لگ گئی. تو ترکہ ابن زبیر، تو عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا، یعنی کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ جلا ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر نے جلے ہوئے حصے کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا اور اس کی اصلاح نہیں کی. حتیٰ قدم الناس الموسم، یہاں تک کہ لوگ حج کے سیزن میں پہنچ گئے. کعبہ شریف کو آگ کب لگی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول میں، اور ربیع الاول عربی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے، اور حج کب ہوتا ہے؟ 12ویں مہینے میں، ذی الحجہ میں. تو عطا بن ابی رباح کہہ رہے ہیں کہ آگ لگ گئی، لیکن عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو اس کی حالت پہ رہنے دیا یہاں تک کہ لوگ آئے الموسمہ، حج کے موسم میں، حج کے لیے لوگ پہنچ گئے. یرید ان یجرئہم او یحربہم علی اہل الشام. عطا بن ابو رباح مکی کہتے ہیں، یہ بھی مکہ کے ہیں، تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے ان یجرئہم، کہ وہ ان حج کے لیے آنے والے لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کریں، ان کو لڑائی پہ آمادہ کریں، یعنی کہ یہ بھی عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیں، دیکھیں کہ یزید کے لوگوں نے کیا کیا ہے کعبہ کے ساتھ اور کیسے ان کی وجہ سے کعبہ کو آگ لگی ہے. تو یہ دیکھ کے لوگوں کو غصہ آئے گا اور وہ یزید کے لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یرید ان یجرئہم، عطا بن ابو رباح مکی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے کہ ان کو لڑائی پہ آمادہ کریں. او یحربہم علی اہل الشام، یا عبداللہ بن زبیر انہیں اہل شام کے خلاف بھڑکانا چاہ رہے تھے، انہیں غصے میں لانا چاہ رہے تھے. فلما صدر الناس، تو جب لوگ آئے، قال، کہا، کس نے کہا؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا. فلما صدر الناس، اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جب آئے مکہ میں، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ حج کے دوران منا گئے اور پھر وہ میدان عرفات گئے، پھر وہ مزدلفہ آئے، پھر منا آئے، اور پھر جب وہ مکہ پہنچے. تو فلما صدر الناس، جب لوگ آئے، قالت، عبداللہ بن زبیر نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اشیروا علی فی الکعبہ، مجھے کعبہ کے معاملے میں مشورہ دو. انقضھا، میں کعبہ شریف کو گرا دوں، ثم ابنی بناءھا، پھر میں اس کی نئی تعمیر کروں، پھر اسے میں اثر نو بناؤں. او اصلح ما وہا منہا، یا جو اس میں سے بوسیدہ ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، میں اس کی مرمت کرا دوں، اس کی اصلاح کرا دوں. کیا کروں مجھے بتاؤ. قال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس نے کہا جو وہاں پہ موجود تھے، فإنی قد فرق لی رأی فیہا، میرے لیے اس معاملے میں ایک رائے واضح ہوئی ہے، یعنی کہ میرے ذہن میں ایک رائے آئی ہے اور مجھے اس کے اوپر اطمینان ہے، میری دو رائے نہیں ہے، میرے لیے ایک رائے واضح ہوئی ہے اور میں اس کے اوپر مطمئن ہوں. وہ رائے آپ کو دینا چاہتا ہوں. ارا ان تصلح ما وہا منہا، میری رائے یہ ہے کہ اس میں سے جو کمزور ہو چکا ہے آپ اس کی مرمت کروا دیں، اس کی اصلاح کروا دیں، اسے ٹھیک کروا دیں. وتدع بیتا اسلم الناس علیہ، اور آپ اسی بیت اللہ کو رہنے دیں جس پہ لوگ مسلمان ہوئے، یعنی کہ جب لوگ مسلمان ہوئے تو یہی بیت اللہ تھا، یہی اس کی یعنی کہ عمارت تھی. تو آپ اس عمارت کو رہنے دیں جس پہ لوگ مسلمان ہوئے. وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور آپ ان پتھروں کو رہنے دیں جن پتھروں پہ لوگ مسلمان ہوئے. وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ، اور آپ ان پتھروں کو رہنے دیں جن پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، یعنی کہ یہ وہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ کی وہ عمارت ہے، یہ بیت اللہ کی وہ اینٹیں ہیں، یہ بیت اللہ کے وہ پتھر ہیں جن پتھروں پہ لوگ مسلمان ہوئے،
یعنی کہ اسی عمارت کے زمانے میں دین اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے اور لوگ مسلمان ہوئے، تو اس لیے آپ انہی پتھروں کو رہنے دیں، اسی عمارت کو آپ رہنے دیں اور اس کو تبدیل نہ کریں۔ فقال ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے، لو کان احدکم احترق بیتہ ما رضی حتی یجدہ فکیف بیت ربکم، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے، تم میں سے کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، ما رضیہ، تو وہ راضی نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کو نئے سرے سے بنا لے۔ تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو نئے سرے سے نہ بنا لے۔ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ، تو تمہارے رب کا گھر کیسے ہوگا؟ یعنی کہ اپنا تمہارا گھر ہو، اس کو آگ لگ جائے تو تم چاہو گے کہ اسے اب نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ اس میں کوئی عیب نہ رہے، کوئی کمزوری نہ رہے، اور یہ تمہارے رب کا گھر ہے، اس کے بارے میں تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اسے نہ گراؤں، نئے سرے سے تعمیر نہ کروں، بلکہ جو تھوڑی بہت خرابی ہے اس کو ٹھیک کر دوں، جو کمزوری ہے اس کی اصلاح کر دوں۔ انی مستخیر ربی ثلاثا، میں اپنے رب سے 3 راتیں استخارہ کرنے والا ہوں۔ کتنی راتیں استخارہ کروں گا؟ 3 راتیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا بڑا اہم، وہ یہ کہ کیا استخارہ ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ استخارہ 1 مرتبہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ 2 مرتبہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، 3 مرتبہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ استخارہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو دعا جتنی بار کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا، اللہ سے درخواست کرنا، یہ تو بڑی عمدہ بات ہے۔ آپ جب دعائے استخارہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی عظیم الشان دعا ہے، اور یہ کہ اللہ سے یہ دعا بار بار کرنی چاہیے۔ تو اب یہ عبداللہ بن زبیر کے ان الفاظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ استخارہ 1 سے زیادہ بار کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہہ رہے انی مستخیر ربی ثلاثا، میں اپنے رب سے استخارہ کروں گا 3 راتیں۔ ثم عازم علی امری، پھر میں اپنے معاملے پہ پختہ عزم کر لوں گا۔ یعنی کہ میں 3 راتیں استخارہ کرنے لگا ہوں، استخارہ کرنے کے بعد اگر میرے دل میں یہی آیا کہ بیت اللہ کو گرا کے نئے سرے سے بنانا چاہیے تو میں یہ کام کر کے رہوں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ ثم عازم علی امری، پھر میں اپنے معاملے پہ پختہ عزم کرنے والا ہوں۔ فلما مضت 3، جب 3 راتیں گزر گئیں، اجمع رأیہ علی ان ینقضھا، تو انہوں نے اپنی رائے کو اس بات پہ پختہ کر لیا کہ وہ بیت اللہ کو گرا دیں۔ 3 راتیں وہ استخارہ وغیرہ کرتے رہے، پھر ان کی پختہ رائے کیا بنی کہ بیت اللہ کو گرایا جائے اور نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ فتحاماہ الناس، تو لوگ اس سے بچنے لگے، کس سے؟ بیت اللہ کو گرانے سے۔ اللہ کا گھر گرایا جائے، لوگ اس سے بچنے لگے، دور رہنے لگے۔ فتحاماہ الناس ان ينزل باول الناس يصعد فيه امر من السماء، لوگ اس خوف سے اس سے بچنے لگے، اجتناب کرنے لگے کہ کہیں لوگوں میں سے پہلے شخص پہ جو اس پہ چڑھے گا آسمانوں سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ جو آدمی پہلا پتھر گرائے گا، پہلی اینٹ گرائے گا، کہیں اس پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آسمان سے کوئی آفت نہ اس پہ آ جائے۔ حتیٰ صعدہ رجل، یہاں تک کہ اس پہ ایک آدمی چڑھا، کعبہ پہ ایک آدمی چڑھا۔
فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، تو اس نے اس میں سے ایک پتھر کو گرا دیا، یعنی کہ اس نے آغاز کیا۔ یہ آدمی کون تھا؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن زبیر خود تھے۔ تو آغاز کرنے والے، بسم اللہ کرنے والے پھر کون تھے؟ خود عبداللہ بن زبیر۔ لوگ تو ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن عبداللہ بن زبیر مطمئن تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا ارادہ بیت اللہ کی توہین کا نہیں ہے، بلکہ میرا ارادہ بیت اللہ کی تعظیم کا ہے۔ میں اسے شاندار طریقے سے از سر نو تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اور کوئی جرم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈریں کہ عذاب نازل ہوگا۔ عذاب تو اس کے اوپر نازل ہو جو بیت اللہ کی توہین کرنا چاہتا ہو۔ چنانچہ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، تو انہوں نے ایک پتھر گرا دیا۔ فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا، جب لوگوں نے اسے نہیں دیکھا، کس کو؟ اس پہلے آدمی کو، یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کو، جب لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ اس پہ کوئی چیز نازل ہوئی ہو، اس پہ کوئی عذاب آیا ہو، تو تتابعوا، وہ یکے بعد دیگرے گرانے لگے، پھر باقی لوگوں نے بھی حصہ لیا، وہ بھی پتھر گرانے لگے۔ فنقضوہ، تو انہوں نے بیت اللہ کو گرا دیا۔ حتی بلغوا بہ الارض، یہاں تک کہ وہ زمین تک پہنچ گئے۔ بیت اللہ کو گراتے گراتے کہاں تک پہنچ گئے؟ زمین تک پہنچ گئے۔ فجعل ابن الزبیر اعمدہ، تو عبداللہ بن زبیر نے کئی ستون بنائے۔ کیا بنائے؟ ستون بنائے۔ ستون پہلے قائم کیے، پلر قائم کیے۔ فستر علیہ السطور، تو ان پہ انہوں نے پردے ڈال دیے۔ پردے کیوں ڈالے ہوں گے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ دیواریں قائم کرنے میں تو وقت لگے گا، ستون بنا کے انہوں نے پردے ڈال دیے تاکہ ایسے لگے کہ بیت اللہ موجود ہے، تاکہ لوگ طواف کرنے والے طواف کر سکیں، نمازیں پڑھنے والے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ سکیں۔ پردے ڈالنے کا مقصد یہ تھا۔ تو حتی ارتفع بناؤہ، یہاں تک کہ اس کی عمارت بلند ہو گئی، یعنی کہ عمارت بلند ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ان پردوں کی ضرورت نہ رہی۔ وقال ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، انی سمعت عائشہ، میں نے ام المؤمنین عائشہ سے سنا، تقول، وہ کہہ رہی تھیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لولا ان الناس حدیث عہدہم بکفر، اگر اب عبداللہ بن زبیر یعنی کہ اس موقع پہ لوگوں سے کہہ رہی ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں کیوں کعبہ شریف گرا رہا ہوں، کیوں نئے سرے سے بنا رہا ہوں، ان کو کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں حدیث سنی ہے، کس سے؟ ام المومنین عائشہ سے، یعنی کہ اپنی خالہ سے، میں نے اپنی خالہ سے حدیث سنی ہے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ کون ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جناب اسماء اور جناب عائشہ کیا بہنیں ہیں، تو عبداللہ بن زبیر ان کے کیا لگے؟ یہ ان کے بانجے ہیں، بلکہ عبداللہ بن زبیر وہی ہیں جن کے نام پہ جناب عائشہ نے اپنی کنیت رکھی تھی، ام عبداللہ۔ جناب عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، اب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور آپ سے مشورے کے نتیجے میں اپنے بانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پہ اپنی کنیت کیا رکھی تھی؟ ام عبداللہ۔ یہ عبداللہ بن زبیر بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے والد زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی دنیا میں خوشخبری ملی۔ اور عبداللہ بن زبیر بھی خود بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں مہاجرین کے گھروں میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، اور ان کی والدہ اسماء نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا تاکہ آپ ان کو گھٹی دیں، تو آپ ہی نے ان کو سب سے پہلے گھٹی دی تھی۔ تو یہ ہیں عبداللہ بن زبیر، بہت عظیم الشان عظیم المقام صحابی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، انی سمعت عائشہ، میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ سے سنا، تقول، وہ کہہ رہی تھی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لولا ان الناس حدیث عہدہم بکفر، اگر یہ بات نہ ہو
کہ لوگوں کا زمانہ کفر قریب قریب ہے. لوگوں سے مراد کون ہے؟ قریشی. وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ، جب کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو اس کی تعمیر پہ میرا معاون بن سکے، میرا مددگار بن سکے. تو اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ 5 أَذْرُعٍ، تو میں اس میں داخل کر دوں. کس میں؟ بیت اللہ میں. بیت اللہ میں 5 ہاتھ داخل کر دوں من الحجری، حتیم میں سے. تو آپ نے یہاں پہ اس حدیث میں کتنے سبب بیان کیے ہیں بیت اللہ کو نہ گرانے کے اور اثر نو تعمیر نہ کرنے کے؟ 2 سبب بیان کیے ہیں. پہلا سبب یہ کہ قریشی لوگ مکہ فتح ہوتے وقت نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر میں بیت اللہ کو گرا کے اثر نو بناؤں گا تو یہ اس چیز کو بہت بڑا سمجھیں گے اور یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو سکے گی، یہ چیز ان کی عقل میں اتر نہیں سکے گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مرتد ہو جائیں اور اسلام سے نکل جائیں. دوسرا فرمایا کہ میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ جس مال سے میں بیت اللہ کو تعمیر کر سکوں. یہ 2 سبب ذکر کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ جناب عائشہ سے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں اگر یہ 2 سبب نہ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ بیت اللہ میں حتیم کے 5 ہاتھ داخل کر دیتا. کتنا حتیم کا حصہ؟ 5 ہاتھ. وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا، نمبر 2 میں کیا کرتا؟ میں کعبہ شریف کا ایک دروازہ بنا دیتا، يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، جس سے لوگ داخل ہوتے، وَبَابًا، اور ایک اور دروازہ بنا دیتا يَخْرُجُونَ مِنْهُ، جس سے لوگ نکلتے. یعنی کہ ایک مشرقی جانب دروازہ بنا دیتا جس سے لوگ داخل ہوتے، اور ایک مغربی جانب جس سے لوگ نکلتے. 2 دروازے میں بنا دیتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مسلم شریف میں تو موجود ہے. یہ روایت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہاں سے لی گئی ہے؟ مسلم شریف سے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مسلم شریف میں موجود ہے، لیکن ہماری کتاب الوافی میں موجود نہیں ہے. یہ تقریباً 3-4 لائنیں بنتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطی سے رہ گئی ہیں. یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے یا اس قسم کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ عبارت رہ گئی ہے، اور اس لیے وہ روایت جو ہے وہ پوری طرح سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ روایت کا حصہ جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں نے کہاں سے لیا ہے؟ مسلم شریف سے لیا ہے. کہ اب عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کس کی؟ جناب عائشہ کی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ 2 وجوہات نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا کے اس میں حتیم کے 5 ہاتھ داخل کر دیتا اور بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر قال فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسِ، کہتے ہیں کہ میں آج وہ مال پاتا ہوں، میرے پاس وہ مال موجود ہے جو میں خرچ کر سکتا ہوں. کس پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ کعبہ پہ، کعبہ کی تعمیر پہ، کعبہ کی عمارت پہ. میرے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس سے میں بیت اللہ کو تعمیر کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں. وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسِ، اور مجھے لوگوں کا بھی خدشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کو خطرہ تھا، عبداللہ بن زبیر کو نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس زمانے کی بات نبی علیہ السلام کر رہے ہیں اس زمانے میں مکہ کے بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور عبداللہ بن زبیر کا زمانہ کب کا ہے؟ سن 64 ہجری کا. آپ بات کر رہے ہیں سن 8 ہجری کی، کیونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سن 10 ہجری کی بات کر رہے ہیں جب حج پہ آئے تھے. تو آپ سن 8 ہجری کی، 9 ہجری کی، 10 ہجری کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر بات کر رہے ہیں کب؟ سن 64 ہجری کی. اس زمانے میں تو مکہ میں کوئی کافر نہیں تھا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو نیا مسلمان ہوا ہو، بلکہ وہ لوگ تھے جو جدی پشتی مسلمان تھے. تو اس لیے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اب مجھے لوگوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے کوئی مرتد ہو جائے گا یا کوئی اعتراض کرے گا، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مال بھی موجود اور لوگوں کے بارے میں کوئی خوف و خطرہ، کوئی خدشہ نہیں ہے. قال
وہ کہتے ہیں کون؟ عطا بن ابو رباح. وہ کہتے ہیں فزاد فیہ 5 اذرع من الحجر، تو عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ میں حتیم سے 5 حصوں کا اضافہ کر دیا، یعنی کہ 5 ہاتھ حتیم سے لے کر وہ کہاں شامل کر دیے؟ بیت اللہ میں شامل کر دیے. یعنی کہ بیت اللہ کی وہ دیوار جو حتیم کی جانب ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا، حتیٰ کہ حتیم کے 5 ہاتھ بیت اللہ کا حصہ بن جائیں. حتیٰ ابدا اسن نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر نے اس بنیاد کو واضح کر دیا، اس بنیاد کو ظاہر کر دیا جس کی طرف لوگوں نے دیکھا. یعنی کہ وہ بنیاد جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے. عبداللہ بن زبیر نے حتیم والی جانب سے جب بنیادیں کھودیں تو کھوتے کھوتے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تک پہنچ گئے اور لوگوں کو کہا دیکھ لو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد. حتی ابدا اسن، یہاں تک کہ انہوں نے ظاہر کر دیا بنیاد کو، نظر الناس الیہ، جس کی طرف لوگوں نے دیکھا. فبنا علیہ البنا، تو اس پہ انہوں نے عمارت قائم کی. کس بنیاد پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ انہوں نے عمارت قائم کی. کس کی عمارت؟ کعبہ شریف کی. وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ 18 ذراعًا، کعبہ شریف کی جو طوالت تھی، لمبائی تھی، وہ 18 ہاتھ تھی. کب؟ عبداللہ بن زبیر سے پہلے. عبداللہ بن زبیر سے پہلے کعبہ کی لمبائی کتنی؟ کس بنیاد پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ. ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ انہوں نے عمارت قائم کی. کس کی عمارت؟ کعبہ شریف کی. وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ 18 ذراعًا، کعبہ شریف کی جو طوالت تھی، لمبائی تھی، وہ 18 ہاتھ تھی. کب؟ عبداللہ بن زبیر سے پہلے. عبداللہ بن زبیر سے پہلے کعبہ کی لمبائی کتنی تھی؟ لمبائی اوپر کو کتنی تھی؟ 18 ہاتھ. فلما زاد فیہ، تو جب اس میں اضافہ کر دیا، کس نے؟ عبداللہ بن زبیر نے. جب عبداللہ بن زبیر نے اس میں اضافہ کیا، کس میں؟ بیت اللہ میں. ان کے حتیم کو بھی حصہ بنا دیا، وسیع کر دیا. تو استکثرہ، تو عبداللہ بن زبیر نے لمبائی کو کم جانا. لمبائی پہلے کتنی تھی؟ 18 ہاتھ. لیکن جب بیت اللہ وسیع ہو گیا تو یہ لمبائی عبداللہ بن زبیر کو کم لگی، ہلکی لگی، تھوڑی لگی. فزاد فی طولہ 10 اذرع، تو انہوں نے بیت اللہ کی لمبائی میں بھی 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا. یعنی کہ چوڑائی میں اضافہ کیا کتنا؟ 5 ہاتھ کا، اور لمبائی میں اضافہ کیا 10 ہاتھ کا. وجعل له بابین، اور بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دیے. احدہما یدخل منہ، ایک وہ دروازہ جس سے داخل ہوا جا سکے، والآخر یخرج منہ، اور دوسرا وہ دروازہ جس سے نکلا جا سکے. تو یہ وہ حصہ ہے اس روایت کا جو ہماری کتاب الوافی میں نہیں آ سکا اور جو میں نے صحیح مسلم سے لیا ہے. اس کے بعد جو حصہ ہے اس روایت کا وہ ہماری کتاب میں موجود ہے. اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے مشورہ لیا. بیت اللہ جو جل چکا تھا اس کی اصلاح کرنے کے معاملے میں یا دوبارہ تعمیر کرنے کے معاملے میں عبداللہ بن عباس نے کیا مشورہ دیا تھا کہ آپ اصلاح کر دیں اور گرائیں نہیں، وہ اینٹیں رہنے دیں، وہ پتھر رہنے دیں جو اس زمانے میں تھے، جس زمانے میں نبی علیہ السلام رسول بنے، نبی بنے. اور جن اینٹوں کو، جن پتھروں کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہوئے، وہ چیزیں رہنے دیں. لوگ اس سے مایوس ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل ان کے ساتھ مانوس ہیں، آپ ان کو نہ گرائیں. تو عبداللہ بن زبیر نے آگے سے کہا کہ تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو کیا اسے دوبارہ تعمیر کرے گا یا اصلاح کرے گا؟ تم دوبارہ تعمیر کرو گے تو یہ تو اللہ کا گھر ہے. اس کے بعد انہوں نے 3 راتیں استخارہ کیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو گرایا جائے اور اثر نو قائم کیا جائے. سب سے پہلے وہ خود چڑھے اوپر اور انہوں نے پتھر گرانے شروع کیے، باقی لوگوں نے بھی حصہ لیا اور پھر انہوں نے بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا. 5 ہاتھ زمین انہوں نے حتیم میں سے بیت اللہ میں شامل کی
اور لمبائی کے لحاظ سے انہوں نے 10 ہاتھ کا اضافہ کیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں، کون کہہ رہے ہیں یہ روایت بیان کرنے والے کون ہے؟ عطا بن ابو رباح کہتے ہیں فلما قتل ابن الزبیری، جب عبداللہ بن زبیر قتل ہوئے یعنی کہ شہید ہوئے، انہیں شہید کرنے والا کون ہے؟ حجاج بن یوسف ثقفی۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 73 ہجری کا، سن 73 ہجری کا، سن 73 ہجری میں جب کہ حکومت تھی عبد الملک بن مروان کی، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ جناب علی کے بعد خلیفہ کون بنے تھے؟ ان کے بیٹے حسن، 6 مہینوں کے لیے۔ پھر وہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، وہ رہے سن 60 ہجری تک۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا، یزید بن معاویہ کو، اور وہ رہے سن 64 ہجری تک۔ انہوں نے اپنے بیٹے معاویہ کو بنا دیا، یعنی کہ معاویہ بن یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ نے اپنے بیٹے کس کو بنایا؟ معاویہ کو۔ اور یہ بہت ہی شریف النفس انسان تھے، بہت ہی نیک تھے، ان کو اقتدار سے، خلافت سے، بادشاہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو اس لیے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت جو پہلے سے قائم کر رکھی تھی اس کو وسیع کر دیا، اور ان کی حکومت میں مدینہ بھی داخل ہو گیا، عراق کے کئی علاقے داخل ہو گئے، اور یعنی کہ اکثر علاقوں پہ ان کی امارت قائم ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی سوائے شام کے۔ اس لیے علماء کے نام کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی خلافت معاویہ بن یزید کے چلے جانے کے بعد بالکل ٹھیک تھی، اور باقی لوگوں کو چاہیے تھا کہ سب کے سب ان کو خلیفہ مان لیتے، لیکن مروان بن حکم نے، جو کہ بنو امیہ میں سے ہیں اور وہ شام میں تھے، دمشق میں تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ان علاقوں میں، اور شام کے علاقے میں مروان بن حکم کی حکومت ہے۔ مروان بن حکم کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا، تو مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے حکومت سنبھال لی، اور مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جناب عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے ہیں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں۔ حجاج بن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا، کس کی جانب سے؟ عبد الملک بن مروان کی جانب سے، یعنی کہ عبد الملک بن مروان نے عراق واپس لے لیا تھا عبداللہ بن زبیر سے، حتیٰ کہ اس کی فوجیں مکہ تک پہنچ گئی تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کیے رکھا، حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ عبداللہ بن زبیر کو پکڑ لیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب جب وہ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو لیٹر لکھا، خط لکھا، اور بتایا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور کعبہ کو عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ بنایا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ عبداللہ بن زبیر کی اس عمارت کو، تعمیر کو ہم قائم رکھیں یا گرا کے اسے اثر نو بنائیں؟ یہ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ فلما قتل ابن الزبیری، جب عبداللہ بن زبیر کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ کتب الحجاج الى عبد الملک بن مروان، تو حجاج بن یوسف الثقفی نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا، یخبرہ بذالک، ان کو خبر دے رہا تھا بذالک، اس معاملے کی، کس معاملے کی؟ عبداللہ بن زبیر کے شہید ہونے کی۔ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اور ان کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ بنایا تھا، قد وضع البناء، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اسے قائم کیا تھا اس بنیاد پہ جس کی طرف اہل مکہ میں سے قابل اعتبار لوگوں نے دیکھا، انہوں نے چیک کی وہ بنیادیں۔ یعنی کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ اثر نو قائم کیا ہے، اور بنایا بھی بیت اللہ کو ان بنیادوں پہ ہے جن کو اہل مکہ کے ان لوگوں نے چیک کیا، دیکھا، جو مکہ کے اہم ترین لوگ شمار ہوتے ہیں، جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟
یہاں پہ حجاج بن یوسف کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا. حجاج بن یوسف، اس کے بارے میں تاریخ میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے. اس لحاظ سے اس سے ظلم و زیادتی یقیناً ہوئی ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ کافر نہیں ہے. اس کے گناہوں کو اللہ کے سپرد کیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے. لیکن بہرحال مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. اور قرآن اور اہل قرآن سے اس سے شدید محبت تھی. اہل قرآن کو بہت انعام دیا کرتا تھا، یعنی کہ بہت سی برائیوں کے ساتھ ساتھ اس میں چند خوبیاں بھی تھی. تو اس لیے جب کوئی ایسا انسان ہو تو نام لے کر اسے کافر کہنا یا جہنمی کہنا یہ مناسب نہیں ہے. اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اس سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے، اور پھر یہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا ہے. سعید بن جبیر وہ جو ہیں وہ بھی اس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ. چلیں جی، تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حجاج بن یوسف کو کافر یا جہنمی نہ کہا جائے. یہ بہت بڑا فتویٰ ہے، انسان خود اس فتوے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو فکتب الیہ عبد الملک، اب حجاج نے لیٹر لکھ دیا کس کو؟ عبد الملک بن مروان کو. عبد الملک بن مروان نے کیا لکھا؟ فکتب الیہ، تو عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لیٹر لکھا، انا لسنا من تلطیخ ابن الزبیر فی شیء، ہم عبداللہ بن زبیر کے رد و بدل سے کسی بھی چیز میں نہیں ہے. کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عمارت کو تعمیر کیا ہے. ہمارا عبداللہ بن زبیر کی تعمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو گراؤ اور دوبارہ ویسے بناؤ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان کے بارے میں بھی میں یہ کہہ دوں کہ حکومت سنبھالنے سے پہلے کا جو اس کا ریکارڈ ہے بڑا شاندار ہے. عالم دین تھا، فقیہ تھا، حدیث کا علم لیتا رہا ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھتا رہا ہے. بادشاہ بننے سے پہلے خلیفہ بننے سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے. لیکن جب خلیفہ بنا ہے تو اس سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ بھی غلطیاں، اس کی غلطیاں بھی اتنی نہیں ہیں کہ آپ اس کو کافر کہیں یا جہنمی کہیں، بلکہ بعد میں جو حکمران آئے ہیں جن میں سے کئی کا تذکرہ ہم بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں سے بہتر ہے. تو عبد الملک بن مروان کیا کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے رد و بدل سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اما ما زاد فی طولہ فاقرہ، جہاں تک تعلق ہے اس اضافے کا جو اس نے بیت اللہ کی لمبائی میں کیا ہے تو اس کو برقرار رکھو. عبداللہ بن زبیر نے جو بیت اللہ کی لمبائی میں اضافہ کیا، اونچائی میں اضافہ کیا، اس کو برقرار رکھو. وَأَمَّا مَا زَادَ فِي مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، اور جو انہوں نے اضافہ کیا ہے اس میں، کس میں؟ بیت اللہ میں، من الحجری، حتیم کی زمین سے، فَرُدَّهُ، تو بیت اللہ کو واپس لٹا دو، إِلَى بِنَائِهِ، اس کی پہلی تعمیر کی طرف. یعنی کہ حتیم کا وہ حصہ باہر نکال دو جو عبداللہ بن زبیر نے شامل کیا ہے. وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ، اور اس دروازے کو بند کر دو جو انہوں نے کھولا ہے. کنہوں نے؟ عبداللہ بن زبیر نے. یعنی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دروازہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زبیر نے 2 دروازے بنا دیے، وہ دروازہ ختم کرو، ایک ہی رہنے دو. فنقضہ، چنانچہ اب حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو گرایا. وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ، اور اس کو لٹا دیا اس کی پہلی تعمیر کی طرف جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی. اور یہ کب کام کیا ہے حجاج بن یوسف نے؟ سن 73 ہجری میں. سن 73 ہجری میں. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عبداللہ بن زبیر نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ، حجاج نے دوبارہ قائم کر دیا ان بنیادوں پہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی. تو پھر ہارون رشید کے زمانے میں، ہارون رشید بھی ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بھی ایسا ہونے لگا. تو امام مالک نے کہا تھا
کہ امیر المؤمنین یہ بیت اللہ کو کھیل تماشا نہ بناؤ، کہ جو بھی بادشاہ آئے وہ اس میں اپنی تبدیلی کرے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ اور کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پہ، تو بیت اللہ کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ تو اس کے بعد سے پھر بیت اللہ اب وہی اسی طرح ہے جیسے کس کے زمانے میں تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یعنی کہ دوبارہ اس کو بنایا گیا ہے لیکن انہی بنیادوں پہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ وفی روایت لمسلم ایضا، مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، کیا ہے، عن عبداللہ بن عبید، کہ روایت ہے عبداللہ بن عبید بن عمیر اللیثی سے، قال وہ کہتے ہیں وفد الحارث بن عبداللہ علی عبد الملک بن مروان فی خلافتہ، حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی عبد الملک بن مروان کے پاس آیا، فی خلافتی، ان کی خلافت کے زمانے میں، کن کی خلافت؟ عبد الملک بن مروان کی خلافت۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ نہیں، فقال عبد الملک، تو عبد الملک نے کہا، کس نے کہا؟ عبد الملک بن مروان، کس سے کہہ رہا؟ حارث سے، ما اظن ابا خبیب یعنی ابن الزبیری سمع من عائشہ ما کان یزعم انه سمعه منها، میں نہیں خیال کرتا ابو خبیب کو، ابو خبیب سے مراد عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کی کنیت ہے ابو خبیب، تو عبد الملک بن مروان کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ابو خبیب نے یعنی کہ عبداللہ بن زبیر نے سمع من عائشہ، ام المؤمنین عائشہ سے سنا ہے، ما کان یزعم، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا ہے، ایک عبداللہ بن زبیر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جناب عائشہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری خواہش ہے کہ بیت اللہ کو میں ابراہیم اسلام کی بنیادوں پہ قائم کروں، لیکن مجھے خطرہ ہے اپنی تمہاری قوم سے۔ تو یہ باتیں جو عبداللہ بن زبیر کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جناب عائشہ سے سنی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الملک بن مروان کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے شاید عبداللہ بن زبیر نے غلط کہا ہے، تو یہ الفاظ عبد الملک بن مروان کے غیر مناسب ہیں، عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، ان پہ شک و شبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو عبد الملک کہہ رہا ہے ما اظن ابا خبیب، میں نہیں گمان کرتا، میرا نہیں خیال ابو خبیب کے بارے میں کہ انہوں نے سنا ہوگا جناب عائشہ سے، ما کان یزعم، وہ جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا ہے۔ قال الحارث، تو حارث کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، عبداللہ بن زبیر نے سنا ہے، بلکہ انا سمعتہ منہا، یہ الفاظ تو میں نے سنے ہوئے ہیں جناب عائشہ سے۔ عبداللہ بن زبیر نے کیوں نہیں سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہوئے ہیں جناب عائشہ سے۔ قال، عبد الملک بن مروان کہنے لگا سمعتها تقول ماذا، تو نے انہیں سنا ہے وہ کیا کہہ رہی تھی، کہ تو نے ام المومنین عائشہ سے سنا ہے، کیا کہہ رہی تھی مجھے بتاؤ پھر کیا کہہ رہی تھی۔ قال، تو حارث کہنے لگے قالت ام المومنین عائشہ کہہ رہی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ان قومکی استخسروا من بنیان البیت، کہ بے شک تمہاری قوم نے بیت اللہ کی بنیادوں میں کمی کر دی ہے، کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی ان میں کیا کر دی ہے، کمی کر دی ہے۔ ولولا حداثت عہدہم بالشرک اعدتم ما ترکوا منہ، اور اگر ان کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں لٹا دیتا اس حصے کو جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کے بیت اللہ کا وہ حصہ جو انہوں نے باہر کر دیا ہے میں اس کو دوبارہ اندر لے آتا، اندر لٹا دیتا، اس کو اللہ کا حصہ بنا دیتا۔ فَإِن بَدَا لِهُ، تمہاری قوم کے لیے، من بعدی، میرے بعد، کیا ظاہر ہو کہ ان یبنو، کہ وہ اس کو بنائیں، کس کو، بیت اللہ کو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ام المومنین عائشہ سے کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر تمہاری قوم کبھی یہ فیصلہ کرے کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم کیا جائے، فہلومی، تو آؤ، لیوریا کی، تاکہ میں تمہیں دکھاؤں، ما ترکوا منہ، بیت اللہ کا وہ حصہ جو انہوں نے چھوڑ دیا۔ فَإِن بَدَا لِقَوْمِكِ، اگر تمہاری قوم کے لیے ظاہر ہو، انہیں احساس ہو اس بات کا میرے بعد کہ وہ بیت اللہ کو بنائیں ان کے ابراہیم السلام کی بنیادوں پہ، فہلومی، تو آؤ تاکہ میں تمہیں دکھا دوں وہ حصہ جس کو انہوں نے
ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، بیت اللہ کے باہر کر دیا ہے. فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِّن 7 أَذْرُعٍ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ کو تقریباً 7 ہاتھ دکھائے. کتنے ہاتھ؟ پہلے کتنے ہاتھ آئے تھے؟ 5. پہلے آیا تھا کہ حتیم کے 5 ہاتھ جو ہیں، سارا حتیم نہیں، حتیم کے 5 ہاتھ جو بیت اللہ سے قریب ہیں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ بیت اللہ کا نہیں ہے. اب یہاں پہ آ گیا 7 ہاتھ. تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ راوی کہہ رہے ہیں فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِّن 7 أَذْرُعٍ، کہ تقریباً 7 ہاتھ ان کو دکھائے. وہاں پہ آئی تھی پکی بات 5 ہاتھ، اور یہاں پہ اندازہ ہے 7 ہاتھ، تو صحیح وہی ہے کہ 5 ہاتھ. وہاں پہ کہا گیا ہے، یعنی کہ دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ اور تحدید کر کے کہا گیا 5 ہاتھ، اور یہاں پہ کہا گیا تقریباً 7 ہاتھ. تو درست بات کیا ہے پھر؟ 5 ہاتھ. قال عبد الملک للحارث، اب یہ جناب عائشہ سے حدیث کس نے سنی؟ حارث نے. اور بتائیے کس کو؟ عبد الملک کو. عبد الملک نے کہا حارث سے حدیث سننے کے بعد، انت سمعتها تقول هذا، خود تم نے سنا ہے کہ ام المؤمنین یہ الفاظ کہہ رہی تھی؟ قال نعم، حارث نے کہا بالکل خود میں نے سنا ہے. قال، حارث کہتے ہیں فنکت ساعتا بعصاہ، تو عبد الملک ایک گھڑی یعنی کچھ وقت اپنے عصا کے ساتھ، اپنی چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدتے رہے. جیسے کوئی انسان سوچوں میں پڑ جائے، پریشان ہو جائے، غور و فکر کرنے لگ جائے، تو اپنی چھڑی جو اس کے ہاتھ میں ہو یا لکڑی ہو اس کو زمین میں کریدنے لگتا ہے، زمین پہ مارنے لگتا ہے. تو عبد الملک جو ہیں ایک وقت ایک گھڑی جو ہے اپنی چھڑی کو زمین میں کریدتے رہے. ثم قال، پھر کہا وددت انی ترکتہ، میری خواہش تھی کہ میں نے اس کو ترک کر دیا ہوتا، میں نے ان کو ترک کر دیا ہوتا، عبداللہ بن زبیر کو. وما تحمل، اور اس کو جس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی. عبد الملک بن مروان کو جب یقین ہو گیا کہ یہ حدیث تو جناب عائشہ نے بیان کی ہے، اب افسوس لگ گیا کہ اب میں چاہتا ہوں، اب میری خواہش ہے، اب میری تمنا ہے کہ میں نے بیت اللہ کو نہ چھیڑا ہوتا. عبداللہ بن زبیر نے جب اس کو قائم کر دیا تھا تو میں اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا، اگر وہ کام صحیح تھا تو ان کو ثواب ملتا، غلط تھا تو ذمہ داری ان کی تھی، مجھے کیا لگے، میں نے جو کام کیا ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مطلب ہے. تو کہتے ہیں ثم قال، پھر کہا کس نے؟ عبد الملک بن مروان نے، وددت، میری یہ تمنا ہے، اب یعنی اب میری یہ تمنا ہے کہ انی ترکتہ، کہ میں نے اس کو ترک کر دیا ہوتا، عبداللہ بن زبیر کو. وما تحمل، اور اس کو جس کی انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی تھی، میں عبداللہ بن زبیر کے اس عمل کو چھوڑ دیتا اور ذمہ داری ان کے اوپر پڑتی، میرے اوپر نہ پڑتی. تو یہ طویل اور لمبی حدیث ہے جس سے کعبہ شریف کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں یہ کعبہ شریف کیسے تعمیر ہوتا رہا اور کیسے اس کو گرایا گیا، کیسے آگ لگی ہے، یہ ساری باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. اب ہم حدیث لیتے ہیں 846 846 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. ان عمرو بن دینار، روایت ہے کس سے؟ عمرو بن دینار سے. یہ کون ہے؟ چھوٹے تابعی ہیں. کون ہے؟ تابعی صغیر، چھوٹے تابعی. تابعی بھی کئی وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، جیسے جو پیچھے تابعی تھے تابع نبی ربا، تو میں نے کیا کہا تھا؟ بڑے تابعی. اور ایک ہیں چھوٹے تابعی، یعنی کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا آخری زمانہ پایا ہے، یہ مطلب چھوٹے تابعی سے مراد یہ ہے. کچھ تابعی وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد جو ہیں یعنی کہ وہ پیدا ہوئے، یا وہ کسی اور علاقے سے آئے، اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے، اب وہ آئے تو اب وہ کیا شمار ہوتے ہیں؟ وہ بڑے تابعی شمار ہوتے ہیں. لیکن یہ کون ہے؟ عمرو بن دینار، چھوٹے تابعی ہیں. اور عبید اللہ بن ابی یزید، یہ بھی چھوٹے تابعی ہیں. دونوں کیا ہو گئے؟ چھوٹے تابعی. قالا، دونوں کہتے ہیں لم یکن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حول البیت حائط،
نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ہے کعبہ شریف، اس کی بات نہیں ہو رہی، کعبہ شریف کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے گھر تھے۔ کعبہ شریف کے دائیں بائیں طواف کی جگہ جس کو مطاف کہتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے گھر تھے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں تھی، لیکن کہ لوگوں کے گھروں اور طواف کرنے کی جگہ کے درمیان میں چار دیواری کے طور پہ کوئی دیوار نہیں تھی، یہ مطلب ہے۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی۔ کانوا یصلون حول البیت، لوگ بیت اللہ کے ارد گرد نماز پڑھا کرتے تھے۔ حتی کان عمر، یہاں تک کہ جناب عمر کا زمانہ آ گیا، یہاں تک کہ عمر آ گئے، یعنی کہ عمر کا زمانہ آ گیا، ان کا عہد خلافت شروع ہو گیا۔ فبنا حولہ حائطا، انہوں نے بیت اللہ کے ارد گرد کیا قائم کی؟ دیوار قائم کی، انہوں نے دیوار قائم کی۔ اور یہ روایت منقطع ہے، یعنی کہ عمر بن دینار نے، عبید اللہ بن ابی یزید نے جناب عمر کا زمانہ نہیں پایا، تو یہ جناب عمر کے زمانے کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔ بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک تاریخی روایت ہے۔ کیا ہے؟ تاریخی روایت ہے۔ قال عبید اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہی دو راوی تھے نا شروع میں، ایک عمر بن دینار اور ایک عبید اللہ بن ابی یزید، دونوں تابعی تھے چھوٹے، ان میں سے عبید اللہ کہتے ہیں جدرہ قصیر، یہ دیوار چھوٹی تھی۔ کون سی دیوار؟ جو جناب عمر فاروق نے قائم کی تھی، وہ دیوار کیا تھی؟ چھوٹی تھی۔ فبناہ ابن الزبیر، تو پھر اس کو قائم کیا عبداللہ بن زبیر نے۔ عبداللہ بن زبیر نے اس دیوار کو بلند و بالا بنا دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ کعبہ شریف کے ارد گرد طواف کی جگہ، اور آگے یہ عالی شان دیوار، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے گھر تھے۔ تو اس انداز سے کعبہ شریف رہا ہے، اور کعبہ شریف کا ارد گرد کا علاقہ اس انداز سے رہا ہے۔ تو یہ یعنی کہ حدیث تھی لمبی اور اس کے بعد مختصر۔ اب چونکہ آپ لوگوں کا وقت قریب ہے، تو جو نئے ابواب ہیں انشاءاللہ ان کا آغاز آئندہ درس سے ہوگا۔ تو میں آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے شاعر سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ کعبہ شریف اللہ کے شاعر میں سے ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ چیزیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور ادھر اذان وغیرہ یہ چیزیں بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ آئندہ درس میں بیان ہوگا کعبہ کے گرائے جانے کے بارے میں، یعنی کہ جب کعبہ کے دشمن گرائیں گے، اور حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں، اور یہ کہ نبی علیہ السلام نے کیسے اس سے بتوں کو، مجسموں کو نکالا تھا، اور آپ کعبہ میں کیسے داخل ہوئے، نماز ادا کی۔ یہ اس قسم کی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت تمام دروس میں حاضر ہونے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اخلاص دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔